السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے سن 2020 میں کورونا وائرس کی بندشوں کے باوجود 2 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار کے سلسلے میں بیرونی ممالک بھجوایا ہے۔ گزشتہ سال میں یہ تعداد خطے کے دیگر ممالک سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جسے حکومت ایک بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ بیرونی ممالک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے مالی سال سن 2020-21 میں پاکستان بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے، جو 29 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ترسیلات زر میں اضافہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ معاشی ترقی کے دیگر تمام اہداف وقت طلب ہیں۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں رواں مالی سال کے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والی 450 ارب روپے کی آمدن کو 610 ارب روپے کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر تک اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بغیر مطلوبہ ٹارگٹ پورا کرنا ممکن نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ملک بھر میں کورونا کے بعد اقتصادی ترقی کے ذریعے یہ ٹارگٹ حاصل کر لیا جائے گا۔ افغانستان کے شہریوں نے نیٹو اتحاد کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کے تحت انخلا کے باوجود نیٹو اتحاد افغانستان میں دفاع، افغان فورسز کی ٹریننگ اور انفراسٹرکچر کی مد میں اپنی مدد جاری رکھے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 40 سال کی خانہ جنگی کے بعد افغانستان تنہا تنہا شدت پسندوں کے خلاف نہیں لڑ سکتا اور اسے بیرونی سہارے کی ضرورت رہے گی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کابل میں سینئر سول نمائندے کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو فروغ دینے میں وسعت دے گا۔ افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قومی سلامتی کی افواج اس وقت تمام زمینی اور فضائی کارروائیاں کر رہی ہیں اور ان کی منصوبہ بندی بھی خود کر رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی کے بیان کے رد عمل میں افغان وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے کہا کہ امریکی افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد بہت مؤثر ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اب افغان افواج ملک میں تمام زمینی اور فضائی کارروائیاں خود کرتی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں مشرق وسطی میں امریکی کمانڈر جنرل فرینک میکنزی نے کہا تھا کہ امریکی فوجیوں کی واپسی مکمل ہونے کے بعد امریکہ فضائی حملوں کے ذریعے افغان افواج کی مدد کرنے کے بارے میں غور نہیں کر رہا ہے، اور افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف حملے صرف اس حد تک محدود ہو جائیں گے جب یہ معلوم ہوگا کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ 30 رکنی نیٹو کا سربراہ اجلاس پیر کو فوجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے عزم اور روس اور چین کے لیے سخت پیغامات کے ساتھ ختم ہوا۔ دونوں ملکوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ قواعد کی بنیاد پر قائم بین الاقوامی نظام کے لیے چیلنج ہیں۔ اتحاد نے نیٹو سن 2030 کے نام سے ایک مشاورتی میکانزم تشکیل دیا جو اگلی اسٹریٹجک حکمت عملی تیار کرے گا۔ اس دستاویز میں بڑھتی ہوئی عالمی مسابقت اور اچانک سامنے آ جانے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ سربراہ اجلاس کے اختتام پر نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ آج ہم نے اپنے اتحاد میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے مطابق اگر نیٹو کے کسی رکن ملک کو سائبر حملے کی صورت میں ٹیکنالوجی یا انٹیلیجنس مدد درکار ہوگی تو وہ اتحاد کے مشترکہ دفاع کی شق کے تحت یہ مطالبہ کر سکے گا۔
नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान में कहा गया है कि इस इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि चीन का जारहाना रवैया हुक्मरानी की बुनियाद पर बैनुल-अक़वामी नज़्म नस्क और नेटो इत्तेहाद की सिक्योरिटी से मुतालिक शोबों के लिए एक मुकम्मल खतरा है। 30 मुल्कों के सरबराहों और हुकूमतों ने अगरचे चीन को दुश्मन कहने से एतराज़ किया, ताहम उन्होंने इस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो मुबहम अंदाज में अपनी मुसल्लह अफ़वाज को जदीद बनाने और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की पॉलिसियां जारी रखे हुए हैं। चीन ने G7 सरबराह इजलास के अख्तिताम पर इतवार को जारी किए गए एलामिये को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उसके इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड पर तनकीद की गई थी। G7 के बयान में चीन से कहा गया था कि वो इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करे, ख़ासतौर पर सिंकियांग में, और बरतानिया के साथ 1997 के समझौते के मुताबिक हांगकांग को हकूक़, आज़ादियाँ और आला दर्जे की खुद मुख्तारी फराहम करे। लंदन में चीनी सिफारतखाने ने एक बयान में G7 रहनुमाओं पर इल्ज़ाम लगाया कि वो चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, और राइटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये अज़्म भी ज़ाहिर किया कि चीन पर मुसल्लत की जाने वाली तमाम अक़साम की नाइंसाफ़ियों और कब्ज़ों के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। G7 ने मुतालबा किया था कि आलमी इदारे सेहत कोविड की आलमी वबा के आगाज़ से मुताल्लिक़ दूसरी तहक़ीक़ात बरवक्त, शफ़ाफ़, माहिरीन की ज़ेर निगरानी और साइंसी बुनियादों पर करे। चीनी सफारतखाने ने कहा कि इस बारे में तहक़ीक़ात को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अमरीकी सदर जो बाइडन और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं का सरबराह इजलास आज ब्रसल्स में हो रहा है, जिसके एजेंडे में कोरोना वायरस की वबा और आबो हवा की तब्दीली से निपटने के अलावा तिजारत और खारजा उमूर पर साथ निभाना शामिल है। नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर साइड लाइन्स में सदर बाइडन ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान और कई दूसरे रहनुमाओं से मुलाकात की है। तुर्की के सदर ने कहा कि अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में तुर्की के किरदार पर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडन ने बताया कि तुर्क हम मनसब से होने वाली गुफ्तगू मुस्बत और नतीजा खेज थी, और वो पुरउम्मीद हैं कि तुर्की के साथ ताल्लुकात में हकीकी कामयाबी हासिल होगी। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने अमरीकी हम मनसब से होने वाली मुलाकात को मुखलिसाना और नतीजा खेज करार दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात ऐसे मौके पर हुई है जब रूस से हथियारों की खरीदारी समेत शाम और लीबिया के मामलात पर नेटो के दोनों इत्तेहादी मुल्कों के दरमियान तनाव पाया जाता है। नेटो इजलास में शिरकत के लिए पीर को ब्रसल्स पहुंचने पर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने रूस के सदर पुतिन को एक ज़हीन, मुश्किल और काबिल हरीफ करार दिया, लेकिन ये इंदिया भी दिया कि वो पुतिन से मुलाकात के दौरान सामने आने वाले किसी वादे पर परखने के बाद ही एतबार कर सकेंगे। बाइडन बुध के रोज़ जेनीवा में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। तवक्को की जा रही है कि सदर बाइडन अपने रूसी हम मनसब के साथ मुजव्वज़ा मुलाकात में वो तमाम उमूर उठाएंगे जिन पर अमरीका रूस को मूरत इल्ज़ाम ठहराता है। इससे कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक अमरीकी न्यूज़ चैनल NBC न्यूज़ के साथ पीर को नशर होने वाले इंटरव्यू में इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर फौरी तौर पर यकसर मुस्तरद कर दिया कि उनका मुल्क अमरीका के खिलाफ साइबर हमले कर रहा है। ब्रसल्स में जिलावतन ईरानियों ने पीर को मुजाहरा किया, जिसमें सदर हसन रूहानी की हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया गया। ईरानी मुजाहिरीन अमरीकी सिफारतखाने के बाहर जमा हुए, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन नेटो और यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलासों में शिरकत के लिए ब्रसल्स में हैं। ये मुजाहरा ऐसे मौके पर किया गया जब ईरान में 4 दिन बाद सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जाने वाले हैं। बेल्जियम में ईरानी पनागज़ीनों की तंजीम के रहनुमा मेहदी नुबारी ने कहा कि हम ईरान में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं और जमहूरी तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए वियना में मुज़ाकरात करने वाले रूस और अमरीका के वफूद ने बातचीत की है।
یہ مذاکرات امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن کے درمیان بدھ کو ملاقات سے پہلے ہوئے ہیں۔ امریکہ ویانا مذاکرات میں براہ راست شریک نہیں ہے، لیکن اس میں شامل سفارتکاروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ ایک سینئر روسی سفارتکار نے کہا ہے کہ ویانا کی ملاقات اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملک باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ چین نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرے۔ چین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ واشنگٹن کورونا وائرس کی عالمی وبا کی ابتدا سے متعلق معاملے کو سیاسی رنگ دے رہا ہے۔ جمعے کے روز چینی خارجہ پالیسی کے ایک سینئر مشیر یانگ جی ایچی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بات چیت کے دوران دونوں ممالک میں ہانگ کانگ میں آزادیوں کو محدود کرنے اور شمال مغربی چینی صوبے سنکیانگ میں یغور مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر حراست میں لیے جانے جیسے معاملات پر اختلاف رائے ابھر کر سامنے آیا۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے پھیلاؤ میں تیزی کے بعد پیدا ہونے والے تحفظات کے باعث کورونا وائرس کی عائد پابندیوں کے خاتمے میں تاخیر کا امکان ہے۔ فروری میں بورس جانسن کی جانب سے پیش کردہ روڈ میپ کے تحت حکومت نے یہ اشارہ دیا تھا کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لگائی گئی تمام سماجی پابندیاں 21 جون سے پہلے ہٹا لی جائیں گی۔ البتہ حالیہ ہفتوں کے دوران برطانیہ میں بھارت میں سب سے پہلے تشخیص ہونے والی کورونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کے نئے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے۔ امریکہ کی بائیوٹیک کمپنی نووا ویکس کی ویکسین کووڈ سے بچانے میں 90% سے زیادہ کامیاب ہے اور اس کی مختلف صورتوں کے خلاف بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے۔ نووا ویکس نے یہ اعلان تیسرے مرحلے کی آزمائش مکمل ہونے کے بعد پیر کو کیا۔ اگرچہ امریکہ میں ویکسین کی طلب میں ڈرامائی کمی ہوئی ہے، لیکن دنیا بھر میں مزید ویکسین کی ضرورت برقرار ہے، کیونکہ بہت سے ترقی پذیر ملکوں نے ویکسین لگانا شروع کیا ہے یا ان کے عوام ابھی بھی اس کے منتظر ہیں۔ نووا ویکس ویکسین کو محفوظ اور منتقل کرنا آسان ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ تیسری دنیا کو ویکسین کی فراہمی بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں نووا ویکس کے چیف ایگزیکٹو اسٹینلے ایرک نے کہا کہ ان کی بہت سی ابتدائی خوراکیں کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو جائیں گی اور انہوں نے اسی مقصد سے یہ کام شروع کیا تھا۔ صحت کے عالمی ادارے WHO نے کہا ہے کہ متواتر 7 ہفتوں سے کووڈ 19 کے نئے کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن افریقہ میں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جنیوا میں ادارے کے صدر دفتر سے پیر کو جاری بیان میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریسس نے کہا کہ نئے کیسز میں مجموعی کمی یقینی طور پر ایک خوش آئند خبر ہے، لیکن مجموعی طور پر ہلاکتوں میں اتنی تیزی سے کمی واقع نہیں ہو رہی۔ البتہ اس میں گزشتہ ہفتے معمولی کمی ضرور دکھائی دی گئی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے رواں برس فریضہ حج کی خواہش مند خواتین کو مرد سرپرست کے بغیر رجسٹریشن کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت حج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو لوگ حج کے خواہش مند ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں۔ خواتین بغیر محرم یعنی مرد سرپرست کے بغیر دیگر خواتین کے ساتھ خود کو رجسٹر کروا سکتی ہیں۔ وزارت حج نے مزید بتایا ہے کہ رواں برس 18 سے 65 سال تک کی عمر کے افراد کے حج کے لیے خود کو رجسٹر کروانے کے اہل ہوں گے۔ سعودی عرب نے ہفتے کو اعلان کیا تھا کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں برس صرف 60,000 افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ بیرونی ممالک سے رواں برس عازمین کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی حکام نے ایک نئے اسمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح کیا ہے جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی آنے والے زائرین اور اسٹاف کو آب زمزم کی بوتلیں فراہم کرے گا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے اسپا نے رپورٹ کیا ہے کہ اتوار کو اس نئے اسمارٹ روبوٹ نظام کا افتتاح
मक्का में सऊदी अरब में दोनों मसाजिद के उमूर देखने वाली प्रेसिडेंसी के सदर डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज अस सुदैस ने किया। सऊदी प्रेसिडेंसी के सदर ने इंसानियत की खिदमत बिलखुसूस कोरोना की आलमी वबा की रोशनी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। ये रोबोट किस तरह काम करेगा, इस बारे में अरब न्यूज़ की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मसाजिद में आने वाले ज़ायरीन और वहाँ मौजूद स्टाफ अपने करीब से गुजरने वाले रोबोट से बासानी जमजम के पानी की बोतल उठा सकेंगे। दुनिया भर में आलमी वबा के आगाज़ के बाद से सऊदी अरब ने जहां उम्रे और हज के लिए लोगों की तादाद को महदूद किया है, वहीं हुक्काम की जानिब से वबा के फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े अपनाए जा रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।